جب ہم پروردگار عالم کے بارے میں غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں ان صفات کے بارے میں، اور ظاہر ہے کہ چونکہ انسان کی حیثیت سے سوچتے ہیں اور اپنے تجربات کی روشنی میں سوچتے ہیں، تو کچھ غلط قسم کے خیالات بھی ہمارے ذہن میں جنم لینے لگ جاتے ہیں۔ ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ جو بہت غریب ہوتا ہے، بیچارہ بہت ہی منکسر المزاج ہوتا ہے، بڑا حلیم الطبع ہوتا ہے، بات بات پہ جی حضور کرتا ہے۔ وہ آدمی نوکری کرنے لگ جاتا ہے، جونیئر کلرک بن جاتا ہے، تو تب بھی وہی حلیم الطبع ہی رہ جاتا ہے۔ جب ذرا سینئر کلرک بنتا ہے تو تھوڑا سا اور اکڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بنتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، سپرنٹینڈنٹ بنتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، مینیجر بنتا ہے تو اس کی اکڑفوں کی انتہا نہیں رہتی۔ جب مینیجنگ ڈائریکٹر بن جاتا ہے تو اللہ کی توبہ، پھر تو وہ فرعونی بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دنیا میں ہوتا یہی آیا ہے کہ جس کے پاس جتنی زیادہ طاقت آتی چلی جاتی ہے، اس کے اندر سے عفو درگزر اور معافی کا مادہ اتنا ہی ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنی اس کے پاس طاقت آئے گی وہ اتنا ہی ویسے اور فرعون بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ اب ہمارے ہاں دیکھ لیجئے، ایک عام آدمی جس بیچارے کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی اور اس کے پاس گاڑی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن وہ اس پولیس والے سے ڈرتا ہے جس کے پاس اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہے جتنی اس کے پاس گاڑی ہے، لیکن اس کے پاس طاقت ہے، وہ جس کی چاہے گاڑی روک دے، وہ اس کا چالان کرتا ہے۔ یہ بیچارہ کہتا ہے جی صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، جو معاف کر دیا۔ کہتا ہے نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چالان ہوگا۔ اب اس کے پاس چونکہ طاقت ہے تو اتنا وہ کرتا ہے۔ تو ہم بعض اوقات یہ غلط انداز سے یہ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چونکہ خدا قادر مطلق ہے تو اس کے پاس چونکہ طاقت اتنی بڑی ہے تو لہذا وہ کسی کو معاف بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارا تجربہ یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو وہ کمزوری کا مظاہرہ نہ کرے، اور معاف کرنا تو کمزوری ہے، اس لیے خدا کو بھی معاف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہم اپنے روزمرہ کے تجربات سے یہ غلط فیصلہ اس لیے نکالتے ہیں کہ ہمارے تجربے غلط ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر آدمی کے پاس طاقت زیادہ آتی چلی جائے اور وہ اس طاقت کے نشے میں فرعون بنتا چلا جائے اور کسی کو معاف نہ کرے تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ اچھی بات تو یہ تھی کہ اس کے پاس طاقت ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ اس طاقت کا استعمال نہ کرتا۔ وہ طاقت کا استعمال تخریبی انداز کی بجائے تعمیری انداز میں کرتا۔ ایک آدمی کے پاس طاقت ہے، علم ہے، وہ چاہے تو ایسی دوا بنا سکتا ہے جس سے دنیا بھر کے انسانوں کو چند سیکنڈ میں ختم کر دے، وہ اچھا ہے؟ یا دوسرا انسان جس کے پاس اتنا ہی علم ہے، اتنی ہی طاقت ہے، لیکن وہ ایسی دوا بناتا ہے جس سے لوگوں کی زندگی بچ جائے۔ علم سے تو دونوں نے فائدہ اٹھایا، طاقت سے دونوں نے فائدہ اٹھایا۔ پہلے آدمی کو ہم برا کہتے ہیں، دوسرے کو بھلا کہتے ہیں، کیونکہ پہلے نے انسانیت کو نقصان پہنچایا اور دوسرے نے انسانیت کو نفع پہنچایا۔ تو طاقت کا استعمال یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ صحیح استعمال ہوا یا غلط استعمال ہوا۔ ہمارے روزمرہ کا تو استعمال یہ بتا رہا تھا کہ طاقت والا معاف نہیں کرتا، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ طاقت والے کو معاف کرنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی ایسے مقام پر بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ وہ سب کو سزا دے سکتا ہے اور وہ سب کو سزا دے بھی دیتا ہے، تو اسے صرف یہی ثابت ہوا نا کہ اس نے اپنے طاقت کا استعمال کیا، اس کے اندر اور کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر تو اتنی صفات ہیں کہ ان کے اندر کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے، کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ طاقت کا استعمال کرے اور لوگوں کو تباہ و برباد کر دے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اس کو رحیم کون کہے گا؟ اب مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ طاقت اور رحم کے درمیان کس طرح سے وہ موازنہ قائم کرے۔ وہ توازن قائم ہوتا دکھائی نہیں دیتا کہ آپ جب رحم کر رہے ہوتے ہیں آپ طاقت استعمال نہیں کرتے، اور جب طاقت استعمال کرتے ہیں تو رحم نہیں کرتے، جب آپ معاف کرتے ہیں تو آپ طاقت استعمال نہیں کرتے۔ تو وہ اپنی طاقت کو بریک لگاتا ہے، اپنی طاقت کے اوپر خود پابندیاں عائد کرتا ہے۔ خدا دوسرے کا پابند نہیں ہے، لیکن اپنے اخلاقی ضابطے کا پابند ہے۔ جو خدا اپنے اخلاقی ضابطے کا پابند نہیں ہے وہ خدا نہیں ہے۔ خدا کے قادر مطلق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا جتنے جھوٹ چاہے بول سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر طاقت ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ جتنا سچا وہ ہے اتنا سچا اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ وہ اپنی طاقت پہ یہ پابندی لگائے ہوئے ہے کہ یہ جھوٹ بولنے کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی، یہ سچ بولنے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ یہیں پہ آ کے ایک مسئلہ اور کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب آپ دوسرے مذاہب پہ غور کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا ہندو مت میں کہ شیوا جو ہے وہ ایک طرف طاقت کا سرچشمہ ہے، طاقت کا سرچشمہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کو تباہ و برباد کرتا ہے،
لیکن دوسری طرف سے وہ لوگوں کو زندگی بھی دیتا ہے. تو وہ زندگی اور موت کا عجیب مجموعہ ازداد ہے کہ دونوں چیزیں اس کے اندر جمع ہو گئی ہیں. تو لہذا جو لوگ ایک سے زیادہ خدا کے قائل ہیں ان کے یہاں تو ہر ایک طاقت کے لیے اور ہر ایک صفت کے لیے ایک الگ الگ خدا ہے، ان کی تو جان بچی پڑی ہے. لیکن جو ایک خدا کو مانتے ہیں ان کے اندر وہ تمام صفات ایک ساتھ رکھنا ہے جن کا آپس میں میل اور جوڑ دکھائی نہیں دیتا. تو ایسی صورت میں خدا کو اپنے اوپر پابندیاں عائد کرنا پڑتی ہیں کہ وہ پابند وفا ہے، کہ وہ پابند جفا نہیں ہے. اور سب سے بڑی پابندی محبت ہوتی ہے. اس سے بڑی پابندی دنیا میں ہے نہیں. قانون آپ پہ اتنی پابندیاں نہیں لگاتا، آپ توڑ تاڑ کے نکل جاتے ہیں. ظالم سے ظالم بادشاہ ہو، آپ اس کی بھی پابندیاں توڑ دیتے ہیں، اس کے لیے بھی راستے ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن محبت وہ سب سے بڑی پابندی ہے جسے نہ انسان توڑ سکتا ہے نہ توڑنا چاہتا ہے. اور اس خدا نے اپنے اوپر محبت کی پابندی لگا لی ہے. یہ وہ خدا ہے جو کہ محبت کے قفس کے اندر بند ہے کہ وہ کام کر ہی نہیں سکتا جو اس کی محبت کے خلاف ہو. کیا باپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ چاہے تو اپنے بچے کا گلا گھونٹ دے؟ اتنا بڑا طاقتور 6 فٹ کا باپ، اتنا چھوٹا تھا بچہ معصوم جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، چونچو صرف چونچو کر رہا ہوتا ہے، اس کا گلا نہیں دبا سکتا. لیکن باپ اپنی طاقت اس کا گلے دبانے کے لیے استعمال نہیں کرتا بلکہ اسے پالنے پوسنے کے لیے استعمال کرتا ہے. کیا اس کی ماں کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ بچے کا گلا دبا دے؟ لیکن ماں اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر راتوں کو نیند حرام کرتی ہے اور دن کا چین اور بچے کو آرام پہنچاتی ہے، کیونکہ یہ محبت کی پابندی ہے جو باہر سے نہیں لگتی، اندر سے لگتی ہے. دنیا کی پابندیاں باہر سے لگتی ہیں، قانون کی پابندیاں، پیسے کی پابندیاں، دوسری ساری پابندیاں بیرونی پابندیاں ہیں جنہیں توڑا جا سکتا ہے. لیکن اندر کی پابندی، اپنے اوپر عائد کی ہوئی پابندی کبھی ٹوٹتی نہیں. یہ وہ خدا ہے جو پابند وفا ہے. اس نے اپنے آپ کو اس حد تک محدود کر رکھا ہے، محبت کے دائرے سے باہر نکل نہیں پاتا. اب ظاہر ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیح کے اندر وہ ساری صفات پائی جاتی ہیں جو خدا کے اندر پائی جاتی ہیں، کہ آپ خدا کی ذات کا نقش ہیں، پرتو ہیں، تو پھر آپ کے اندر بھی وہ ساری خوبیاں ہونی چاہیے. آپ نے بھی اپنے آپ کو پابند وفا بنایا ہو، آپ کے پاس یہ طاقت ہو کہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہو لیکن نقصان نہ پہنچایا ہو. تو ہم دونوں باتوں کا جائزہ لیتے ہیں. ایک تو وہ شخص ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہے، کمزور ہے، اور اس لیے نقصان نہیں پہنچاتا کہ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. اب ایک چھوٹا بچہ اگر وہ یہ کہے کہ صاحب دیکھیے صاحب میں مجھ سے بڑا شریف کون ہوگا، میں نے آج تک رستم زمان بھولو پہلوان کو ایک مکہ نہیں مارا. بھئی آپ مار ہی نہیں سکتے. ہاں بھولو اگر یہ کہے کہ دیکھیں میری شرافت یہ ہے کہ اتنی دیر سے یہ بکواس کر رہا ہے، گالیاں بکے جا رہا ہے، لیکن پھر بھی میں نے اسے کچھ نہیں کہا، ایک مکہ مار دوں تو دوسری دنیا میں پہنچا دوں، تو ہم کہیں گے ہاں یہ بھولو پہلوان کی واقعی شرافت ہے. تو طاقت ہو لیکن اس کا استعمال نہ ہو، تو کیا واقعی مسیح کے پاس طاقت تھی؟ لوگ کہتے ہیں کہ ایک کمزور انسان، لکڑی کا کام کرنے والا، اس کے پاس طاقت ہی کیا تھی؟ چند ایک اس کے پیروکار، ان کے ساتھ رہتے ہوئے کون سی طاقت کا مظاہرہ کر سکتے تھے؟ آپ نے خود یہ فرمایا کہ مجھے کمزور مت سمجھو، میں اگر چاہوں تو اسی وقت 72,000 فرشتے آ کے میری خدمت میں کھڑے ہو جائیں، صرف میرے ایک آواز دینے کی، کہ خالق کی آواز سن کے وہ نورانی مخلوق فرشتے آسمانوں پہ نہیں بیٹھے رہیں گے، وہاں سے بھاگے دوڑے میری مدد کو چلے آئیں گے. جس کے پاس اتنی بڑی طاقت ہو لیکن وہ طاقت استعمال نہ کرے. ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طاقت سے لوگ ڈرتے کیسے تھے. عجیب و غریب واقعہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، قبرستان میں رہ رہا ہے، پاگلوں کی طرح سے مارا پھرتا ہے، پتھر ملے سر پہ مار لیا، کبھی ہاتھ توڑ لیا، کبھی پیر توڑ لیا، کپنے سارے اس نے پھاڑ کے پھینک دیے. سیدنا مسیح کا ادھر سے گزر ہوتا ہے اور وہ پاگل آدمی جس کے اندر جنات نے بسیرا کیا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیے، وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں مبتلا مت کیجیے، ابھی قیامت کا دن نہیں آیا، آپ اس سے پہلے قیامت ڈھانے کے لیے آ گئے. لیکن آپ نے جب اس میں سے وہ جنات نکال دیے اور وہ جنات جا کے سوروں کے اندر گھس گئے اور سور مر گئے، تو اس کے بعد ایک عجیب و غریب بات یہ لکھی ہے کہ اس گاؤں کے لوگ جب دیکھنے کے لیے آئے تو انہوں نے سیدنا مسیح سے درخواست کی کہ قبلہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ قبلہ آپ یہاں پہ رہیں، اور بھی بہت سارے پاگل ہیں یہاں پہ، ان کی بھی جن بھوت نکال کے جائیں. وہ کہتے ہیں جہاں سے چلے جائیے. کیوں؟ کیونکہ جس آدمی کے پاس اتنی بڑی طاقت ہو کہ ہزاروں لشکروں کے لشکر جنات کے نکال کے سوروں میں ڈال دے، وہ اگر انسانوں میں ڈال دے تو کیا کریں گے؟ وہ صرف طاقت دیکھ رہے تھے، آپ کا رحم نہیں دیکھ رہے تھے.
کیونکہ جس کے پاس جتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے اسے اتنا ہی خوف آتا ہے. تو آپ کے پاس طاقت تو تھی، کیا آپ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ جو اتنے جنات آپ نے نکالے تھے وہ سوروں میں گھسیڑنے کی بجائے جا کے سردار کاہن کے گھر میں گھسیڑ دیتے، یہودیوں کے یہاں ڈال دیتے، اپنے مخالفوں کے گھروں میں بھیج دیتے، ایک دو مزہ آ جاتا، وہ بھی اسی پاگل کی طرح سے مارے مارے پھر رہے ہوتے. لیکن آپ نے اس طاقت کا استعمال لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں کیا، کیونکہ آپ اس دنیا میں ہلاک کرنے کے لیے آئے ہی نہیں تھے، آپ بچانے کے لیے آئے تھے. تو آپ نے اس طاقت کا استعمال اس طریقے سے کیا، عفو درگزر سے، معافی سے، اور دوسرے لوگوں کو بچا کے. کون آدمی بڑا ہے؟ وہ جو ایک بم مار کے ایک جہاز کو ڈبو دیتا ہے جس کے اندر ہزاروں آدمی ہوتے ہیں، یا وہ آدمی جو اس ڈوبتے ہوئے جہاز کو کسی نہ کسی طریقے سے، تو اس کو تو شاید نہیں بچا سکتا، لیکن ڈوبے ہوئے لوگوں کو ایک ایک کر کے باہر نکالتا ہے اور سب کو باہر نکال کے لے آتا ہے. مارنے والا بڑا ہوتا ہے یا جلانے والا؟ بچانے والا بڑا ہوتا ہے. تو صرف قادر مطلق ہونا کافی نہیں ہے، یہ ضروری ہے کہ اس طاقت کا استعمال کیا ہے. آپ نے اس طاقت کا استعمال بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے کیا، اور صرف یہ ہمارا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے برسر عام یہ کہا کہ میں رہبر انسانیت اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ لوگوں کو ہلاک کروں، میرا کام تو لوگوں کو بچانا ہے. تو آپ جب اس بچانے کے لیے آئے، آپ نے اس طاقت کا استعمال یہ کیا. ایک اور بھی ہے جو کہ اپنی طاقت کا استعمال کر رہا ہے. آپ یہ مت بھولیے کہ اس دنیا میں صرف طاقت والا ایک ہی پھر رہا ہے جو بچاتا ہے، ایک وہ بھی پھر رہا ہے جو لوگوں کو کی زندگی برباد کر رہا ہے، جسے شیطان کہتے ہیں. دونوں اپنی اپنی بادشاہت قائم کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور دونوں کا سلسلہ جاری ہے. وہ لوگوں کو جہنم درگور کر رہا ہے، جہنم رسید کیے چلا جا رہا ہے، اور آپ تمام کو جنت میں لے جانے کی فکر میں ہیں. دونوں کی طاقت کا استعمال بالکل الگ ہے، لیکن ایک دفعہ اس کا بھی سابقہ آپ سے پڑ گیا تھا، اور اس کے بعد وہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے چلا گیا اور موقع کی تلاش میں رہا. اور جب موقع کی تلاش میں رہا اور اس نے آپ کو موت کے گھاٹ اتروا دیا، تو شاید وہ سوچتا ہوگا کہ آج میں کامیاب ہو گیا، لیکن اسے قطعاً یہ معلوم نہیں تھا کہ یہی میری سب سے بڑی کمزوری کی اور ناکامی کی دلیل ہے، کہ اگر وہ مسیح کو دار پر نہیں کھچواتا تو لوگ کیسے بچ پاتے. آپ نے اپنی طاقت لوگوں کو جان دینے میں صرف کی، لوگوں کی جان بچانے میں آپ نے اپنی جان نثار کر دی. ایسا خدا چاہیے کہ جو طاقت کا استعمال لوگوں کو برباد کر کے نہیں کرے بلکہ بچا کے کرے، بچائے اور اس طرح سے بچائے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جائے. تو جب ہم سیدنا مسیح کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا کی ذات کا جلال ان کا پرتاؤ ہے اور خدا کی ذات کا عکس اور نقش ہے، تو ہم آپ کے اندر وہی صفات دیکھتے ہیں کہ جیسے خدا اس کائنات میں اور کائنات کی ایک ایک چیز کو بچانے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر رہا ہے، آپ نے بھی اپنی یہ طاقت اس پہ خرچ کی. کیونکہ بات بالکل سیدھی سی ہے. اگر آپ سمجھیں کہ جب ایک مصور اپنا شہکار بناتا ہے تو نہ اسے خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتا ہے، نہ کسی کو تباہ کرنے دیتا ہے، ایسے ہاتھ توڑ دیا کرتا ہے جو اس کے شہکار کی طرف بڑھے. تو پروردگار عالم جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا، کس طرح سے یہ چاہے گا کہ ان انسانوں کو تباہ و برباد کر دے؟ وہ تو ان کو بچانے کے لیے اپنی جان پر بھی کھیل جائے گا، اور وہ اپنی جان پر کھیل گیا. جان پر کھیل جانے والا خدا چاہیے، وہ خدا جو انسانوں کو بچائے، بچاتا چلا جائے، اور بچانے میں اسے اپنی جان کی بھی فکر نہ ہو اور لگا رہے. ایسا خدا آپ کو اور کہاں ملے گا؟ آپ کو ایسے خدا بہت ملیں گے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے مذاہب کی، جو قربانیاں مانگتے ہیں لیکن قربانی دینے والا خدا نہیں ملتا. وہ صرف ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی اور ہے نہیں. اس کے پاس آ جائیے جو آپ سے کچھ نہیں مانگتا، آپ کو سب کچھ دیتا ہے، اور آپ کو اپنی طاقت کی پناہ میں لے لیتا ہے کہ تاکہ آپ تک کوئی نہ پہنچ سکے. سیدنا مسیح نے اس کی ایک بہت خوبصورت مثال ایک دفعہ پیش کی تھی، اور یہ کہا کہ میری مثال تو اس مرغی کی سی ہے جو اپنے بچوں کو چیل کے حملے سے بچانے کے لیے اپنے پر بچوں پر پھیلا لیتی ہے. بچے بچ جاتے ہیں
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیل حملہ کرتی ہے اور مرغی کی جان چلی جاتی ہے، لیکن مرغی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میری جان جاتی ہے یا نہیں جاتی، اسے تو فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ میرے بچوں کی جان بچ جائے، تو اپنے بچوں کی جان بچاتے بچاتے اپنی جان دے دیا کرتی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ اے یروشلم کے رہنے والو، اے یروشلم کے رہنے والو، میں نے کتنی بار یہ چاہا لیکن تم نے کبھی بھی یہ قبول نہیں کیا۔ اور آج وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اے یروشلم کے رہنے والو اور اے یروشلم کے رہنے والو، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اے کراچی کے رہنے والو، اے اسلام آباد کے رہنے والو، اے لاہور کے رہنے والو، واشنگٹن کے رہنے والو، ریاض کے رہنے والو، تہران کے رہنے والو، دنیا کے رہنے والو، میں نے کتنی دفعہ تمہیں بچانے کی کوشش کی اور اب تک بچا رہا ہوں، لیکن تم پھر بھی میرے پروں تلے نہیں آنا چاہتے۔ آ جاؤ، یہاں پناہ ہے، اس کے علاوہ باہر پناہ نہیں ہے، باہر تباہی تباہی ہے، پناہ صرف یہیں پر ہے۔